اچھا، مختلف آیتوں کی تفسیریں جو ہمارا کلام چل رہا تھا، اسی طریقے سے شارحین حدیث شرح کرتے ہیں، تو ایک حدیث کی مختلف شارحین الگ الگ شرح کرتے ہیں، مفسرین الگ الگ تفسیر کر دیتے ہیں۔ ایک طالب علم کیسے سمجھے گا اس بات کو کہ جناب کون سی تفسیر اعلیٰ ہے، کس تفسیر کو فوقیت دی جائے، کون سی تفسیر مفتبی بنے گی، کون سی نہیں بنے گی؟ ایک مثال میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، پھر اس پر آپ اپنا تجزیہ ضرور دیجیے گا۔ ایک آیت پاک ہے، لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اس تبلیغ دین پر ہم تم سے کوئی اجرت طلب نہیں کر رہے، ہمارے قربا سے مودت رکھنا، محبت رکھنا۔ یعنی دو حصے آئے ہیں اس آیت کے اندر کہ ہم تم سے تبلیغ دین پر کوئی اجرت نہیں مانگ رہے، لیکن ہمارے قربا سے مودت رکھنی ہے، محبت رکھنی ہے۔ اب اس میں جو لفظ آ رہا ہے قربا، اس کی تفسیر میں دو قول ملتے ہیں اور دونوں ہی مفسرین بڑے بڑے ہیں۔ جیسے قربا کو بعضوں نے قرابت سے لیا ہے، تو اس کا معنی یہ کیا ہے کہ جناب جو ہمارے قریبی رشتہ دار ہیں نا، ان سے تم محبت رکھو، اور تبلیغ دین پر ہم تم سے کوئی اجرت نہیں مانگ رہے۔ دوسری جانب مفسرین کو پڑھتے ہیں تو وہ اس تفسیر کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شایع نشان ہی نہیں سمجھتے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں اگر آپ یہ معنی کرتے ہیں کہ میرے قریبی رشتہ داروں سے محبت رکھنا، تو یہ حضور کے شایع نشان نہیں ہے۔ وہ تفسیر کا بالکل ہی جو ہے نا وہ انکار کر دیتے ہیں اس کا۔ اب یہ بتائیے اس کی صحیح تفسیر کیا ہے، اور یہ جنہوں نے انکار کیا ہے وہ درست کیا ہے یا نہیں؟ دیکھیں یہاں اب چھوڑے سے اصول تفسیر بھی ہمیں سیکھنے چاہیے۔ اصول تفسیر پہ تو چلو ہم جاتے ہیں اگر آپ سوال کریں گے، لیکن یہاں درست تفسیر یہی ہے جو آپ نے ذکر کیا نا کہ الا المودۃ فی القربى۔ ہم تبلیغ کے معاملے میں اللہ کے رسول علیہ السلام فرما رہے ہیں کوئی اجرت تم سے نہیں مانگتے، مگر یہ کہ مودت فی القربى، یہاں یہ سمجھ لینا کہ سوائے اس کے کہ ہمارے رشتہ داروں سے پیار رکھا جائے، محبت رکھی جائے، یہ شایع نشان بالکل نہیں ہے نبی پاک علیہ السلام، نہ اس کا یہ معنی ہے، یہ غلط فہمی ہے جو ہم سمجھ لیتے ہیں۔ بلکہ اس آیت میں کچھ اور مراد ہے، کچھ اور بتایا جا رہا ہے، اور جس کا بالکل اس چیز سے تعلق نہیں ہے۔ اب وہ ایسا ہوتا کیوں ہے؟ ظاہر ہے لفظوں کو دیکھیں گے تو یہ معنی بالکل بنتا نظر آ رہا ہے۔ قربا قرابت سے ہے، یعنی قرابت رشتہ داروں کو کہتے ہیں، تو ذوی القربا نہیں کہا جاتا قریبی رشتہ دار، تو قربا سے قریبی رشتہ دار بھی بنتے ہیں، مودت محبت کو بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو ترجمہ تو بالکل ایک لغوی اعتبار سے بن رہا ہے کہ ہم آپ سے کوئی اجرت طلب نہیں کرتے سوائے اس کے کہ ہماری قریبی رشتہ داروں سے محبت رکھی جائے، تو معنی ٹھیک بن رہا ہے۔ لیکن کسی بھی آیت کا ذہن میں رکھیے گا، معنی جو نکل رہا ہے، جو میں میننگ نکال رہا ہوں، اس کو چیک کرنے کے لیے بھی خود قرآن ہمارے لیے میزان ہوتا ہے۔ اچھا، یہ ایک اصول ذہن میں رکھیے گا۔ اصول تفسیر میں سب سے بڑا اصول یہی ہوتا ہے کہ آپ جس ایک آیت کو دیکھو، آپ جس آیت کی تفسیر کر رہے ہیں نا، وہ ایک حصہ ہے اس قرآن کا، ایک آیت آپ نے وہ حصہ لیا، اس کا ٹرانسلیشن کیا، ایک معنی نکالا، اس معنی سے ایک مفہوم سمجھ رہے ہیں آپ، یہ اپنے پاس رکھ لیں آپ۔ اب اس کے بعد اپنے ہی اس معنی کو چیک کرنے کے لیے بھی قرآن کو میزان بنایا جاتا ہے۔ اس کو کہتے ہیں کہ قرآن پاک کی جو میں فہم لے رہا ہوں اس کو قرآن سے ہی میں چیک کروں کہ ٹھیک ہے، یعنی یہ کوئی بھی نہیں کرتا۔ اس لیے ہمارے یہاں آج کل بڑا مسئلہ ہے کہ بھئی میں نے جس حصہ قرآن سے جو سمجھا وہ ٹھیک ہے، اس کو خود چیک نہیں کر رہے ہوتے قرآن پاک سے کہ میں ٹھیک جا رہا ہوں یا غلط جا رہا ہوں۔ اب پرابلم یہ ہے کہ اگر اس معنی کو ہم لے لیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ ہم تم سے بالکل اجرت کا مطالبہ نہیں کرتے سوائے اس کے کہ ہمارے رشتہ داروں سے پیار محبت کا سلوک کرو، تو یہ ہلکی سی کچھ نہ کچھ اجرت نہیں تو ایک لالچ تو ہے نا، سیدھی سی بات ہے، لالچ تو ہے، کچھ نہ کچھ تو ہے، بھائی مجھے کچھ نہ دو لیکن میرے رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرو۔ اب ہم جب قرآن سے اس کو چیک کریں گے نا تو ہم خود پھنس جائیں گے کہ ہم لوگ غلطی کر رہے ہیں، اچھا ہم کہیں نہ کہیں غلط۔ وہ کیسے؟ دیکھیے گا، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر لازم قرار دیا ہے، فَبِهُدَاهُ مُقْتَدِهْ۔ اللہ نے اپنے رسولوں کی سیرت بیان کی ہے قرآن پاک میں، آئے بگائے، اور اللہ کے نبی علیہ السلام کو پابند فرمایا ہے کہ یہ سب ہدایت یافتہ میرے نبی اور رسول ہیں، آپ نے انہی کی اقتداء کرنی ہے۔ فَبِهُدَاهُ مُقْتَدِهْ، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی نئی چیز نہیں نکالی۔ یہی وجہ اللہ قرآن میں خود فرماتے ہیں کہ مَا كُنْتُ بِدْعًا مِنَ الرُّسُلِ، کہ میں رسولوں میں کوئی بدعت ہی نہیں، وہی چیز، وہی سنتیں، وہی اعمال جو رسول کرتے رہے ہیں ہم بھی وہی کر رہے ہیں، کوئی نئی چیز نہیں ہے۔ یہ بات جب ذہن میں رکھ لیا آپ نے کہ رسول کے لیے کوئی نئی چیز نہیں ہے، ان کے افعال ہوں گے، ان کے اعمال ہوں گے، وہی طریقہ جو اللہ کا چلتا آ رہا ہے۔ اب میں چند آیتیں آپ کو پڑھاتا ہوں، پھر سمجھ میں آ جائے گا یہ میں تفسیر کیوں غلط کر رہا ہوں۔ سورہ شعراء کے اندر اللہ نے بہت سے نبیوں اور رسولوں کا ذکر کیا اور ان سب کے لیے یہی آیت ذکر کی، لا اسألکم علیہ اجرا۔ آپ دیکھیے گا حضرت، یہ اب میں زیادہ تفصیل میں تو نہیں پڑھوں گا، مختصر، حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر اللہ نے کیا، انی لکم رسول امین، کہ میں تمہارے اللہ کا رسول ہوں جو تمہاری طرف آئے، فاتقوا اللہ واطیعون وما اسألکم علیہ من اجر ان اجری الا علی رب العالمین، میں تم سے کسی طرح کی اجرت نہیں مانگتا نہ سوال کرتا ہوں، میرا اجر اللہ کی بارگاہ کے اندر ہوگا۔ فاتقوا اللہ واطیعون، اللہ کا خوف کرو، تقوی رکھو اور میری اطاعت کرو۔
بس اتنی بات کی، کسی طرح کا استثناء تو نہیں کیا۔ نہیں ہوا۔ اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے قوم عاد کا ذکر کیا، کہہ رہے ہیں اذ قال لهم اخوهم ہود الا تتقون، اللہ تعالیٰ کے جو رسول ہیں ہود علیہ السلام وہ فرما رہے ہیں ہم اللہ کے رسول ہیں، تمہاری طرف بھیجے گئے ہیں، اللہ کی طرف ہم بلا رہے ہیں۔ اسی جملے کو اللہ نے ریپیٹ کیا، وما اسألکم علیہ من اجر ان اجریہ الا علی رب العالمین، میں تم سے کوئی اجرت نہیں مانگ رہا، اللہ کی بارگاہ میں اس کا اجر ہوگا۔ اتنی ہی بات کی۔ اس کے بعد آپ دیکھیں پھر دیگر رسولوں کا جب ذکر آیا، حضرت صالح علیہ السلام کا پھر آگے اللہ ذکر کرتے ہیں انی لکم رسول امین فاتقوا اللہ وآطیعون وما اسألکم علیہ من اجر ان اجریہ الا علی رب العالمین۔ وہی ایک جملہ، کسی طرح کا کوئی استثناء نہیں، کوئی کسی طرح کی کوئی لالچ نہیں ہے تم سے۔ اس کے بعد آپ دیکھیں پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کا ذکر کیا، حضرت لوط علیہ السلام کا، اللہ فرماتے ہیں انی لکم رسول امین فاتقوا اللہ وآطیعون وما اسألکم علیہ من اجر ان اجریہ الا علی رب العالمین، کسی طرح کی اجرت میں نہیں مانگتا، اس کا اجر اللہ کی بارگاہ میں۔ یہ آگے بھی آپ پڑھتے چلے جائیے گا، اللہ تعالیٰ نے تمام رسولوں کا جو ذکر قرآن پاک کے اندر کیا وہ صرف اتنے لفظ کے ساتھ کیا، ہم تم سے کوئی اجرت نہیں مانگ رہے، بس کوئی استثناء نہیں کہ ہلکی سی بھی لالچ ہو، بس یہ کہ تم اس کے ساتھ اچھا سلوک، بس یہ کہ تم اس کا خیال کر، کچھ بھی نہیں۔ جب یہ تمام رسولوں کا ایک طریقہ رہا ہے فَبِهُدَاهُ مُقْتَدِي، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کن کی وہی طریقہ اختیار کریں گے جو رسول، وہی طریقے کا مطلب یہ ہے کہ جب اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ اعلان فرمایا وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ، بس اتنی بات ہے کہ ہم تم سے کسی بھی طرح کی اجرت کا مطالبہ نہیں کرتے۔ اگر ہم الا المودۃ فی القربہ کا یہ مطلب کریں کہ مگر یہ کہ آپ رشتہ داروں سے محبت رکھو تو لالچ تو آ گئی، یہ استثناء کسی رسول نے نہیں کیا۔ اس کا مطلب ہے میں جب قرآن کے مفہوم کو، جو میں مفہوم کر رہا ہوں، قرآن سے چیک کر رہا ہوں تو کلیش پیدا ہو رہا ہے، گڑبڑ ہو رہی ہے، اس لیے اس کو چیک کریں کہ میں تفسیر غلط کر رہا ہوں۔ جب اس کے درست طریقے سے آپ دیکھیں گے نا تفسیر، تو یہاں پر شبہ یہ لگتا ہے کہ قربہ یہ قرابت سے بھی ہوتا ہے، یہ قربت سے بھی قربہ ہوتا ہے۔ قرابت کا مطلب ہوتا ہے رشتہ داری، اس سے قربہ بنائیں گے تو ترجمہ ہوگا کہ ہم صرف یہ محبت رکھتے ہیں، تم سے کوئی اجرت کا مطالبہ نہیں کرتے، لیکن صرف یہ کہ تم محبت رکھیں ہمارے رشتہ داروں سے، یہ میننگ بن جائے گا۔ لیکن اگر قربت سے یہ قربہ بن رہا ہے، قربت مطلب اللہ کے قریب ہونا، تو اس کا ترجمہ پھر بالکل الگ ہو جائے گا۔ اس کا ترجمہ ہو جائے گا کہ ہم تم سے کسی طرح کی کوئی لالچ نہیں رکھتے، الا المودۃ فی القربہ، صرف محبت یہ ہے کہ تم اللہ کے قریب ہو جاؤ، ایمان لاؤ، ایمان قبول کرو، اللہ کے قریب ہو جاؤ، یہ معنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شایع نشان۔ چیز دوسری جگہ بھی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی آیت کا دیکھیے گا آپ کیسے معنی سمجھ میں آئے گا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام سے اللہ نے اعلان کروایا وما اسألکم علیہ من اجر، ہم کسی اجرت کا مطالبہ نہیں کر رہے، الا من شاء ان یتخذ الی ربی سبیلا، لیکن بات صرف اتنی ہے کون اللہ کے راستے کو چنتا ہے اللہ کے پاس آ جاتا ہے۔ یہی اعلان ان الفاظ کے ساتھ دوسری جگہ موجود ہے، اس آیت کا بھی سیم یہی معنی بنتا ہے۔ اس لیے اس آیت کے اندر جب ہم یہ معنی مراد لے لیں کہ یہاں مراد یہ کہ بھائی رشتہ داروں سے محبت کر لینا، اس میں ایک لالچ کا عنصر آ جاتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شایع نشان نہیں۔ اسی لیے آپ اس آیت کی تفسیر میں پڑھیے گا، محمد بن صالح عثیمین صاحب کو بالکل واضح لکھ کے گئے، انہوں نے کہا عربی جاننے والا جانتا ہے یہ قربت سے قربہ ہے، قرابت سے قربہ نہیں، جو مفسرین کو اکثر غلطی لگ جاتی ہے، یہ ہے بات۔ اچھا، جب کئی بات پھنس جاتی ہے اور سمجھ میں نہیں آتی ہے نا، تفسیر ہو یا شرح حدیث ہو، لیکن جب آپ سے وضاحت لیتے ہیں تو بڑا بہترین لگتا ہے اور بڑا دل چاہتا ہے کہ جناب قرآن کو تسلی سے، طریقے سے مکمل پڑھیں، اس کی تفسیر کو صحیح طریقے سے پڑھیں، احادیث کو پڑھیں تو اس کی شروحات کو صحیح طریقے سے پڑھیں، ایک مطلب ذہن کلیئر ہوتا چلا جاتا ہے، تسلی ہوتی ہے دل کے اندر اللہ کے فضل و کرم سے۔ اللہ آپ کو بہت جزائے خیر عطا فرمائے۔ اسی طریقے سے آیتوں کے اندر تفسیروں میں بہت سارے مضامین ملتے ہیں، یعنی کئی مفسرین ایک ہی آیت کو ایک الگ جگہ لے کے جا رہے ہیں، دوسرے مفسرین الگ جگہ لے کر جا رہے ہیں۔ اب کوئی ایسی معتبر تفسیر آپ کے ذہن میں ہے جو آپ عوام کو بتا سکیں کہ جناب وہ تفسیر پڑھ لیں وہ زیادہ بہتر ہے، یا اس میں زیادہ مفتبی اقوال ہیں، تو کوئی ایسی تفسیر ذہن میں ہو؟ کوئی ایک مجلد اللہ کے کلام کی ٹھیک تفسیر ہوگی ایسا ہو ہی نہیں سکتا، ایسا نہیں ہو سکتا۔ کوئی ایکسپرٹ تو ایسا میں چند جملے کہتا ہوں یہاں پر اور بڑے سوچ سمجھ کے کہہ رہا ہوں، مجھے معلوم ہے میں کیا کہہ رہا ہوں۔ اچھا، قرآن اللہ کا ایسا کلام ہے جو کسی ایک پر ایک جیسی تجلی نہیں کرتا، یہ آپ پر تجلی الگ کرے گا، مجھ پر تجلی الگ کرے گا، تیسرے پر تجلی الگ کرے گا۔ اس کے اندر اتنی تجلیات موجود ہیں، یہ اس کو کہتے ہیں کہ جب آپ سمندر میں ڈبکیاں لگائیں اور خزانے نکالی چلی جائے، ختم نہیں ہوں گے۔ اگر یہ ایک معنی پہ جا کے ختم ہو جائے نا قرآن پاک، تو اس کی رونق ہی ختم ہو جائے، بور ہو جائے انسان۔ صحیح ہے، یہی وجہ ہے کہ قرآن پاک کو آپ جب 100 دفعہ پڑھتے ہیں نا تو آپ کو اتنا مزہ آتا ہے 100ویں دفعہ پڑھنے کا۔ آپ اس کو جب 500ویں دفعہ پڑھ رہے ہوں گے نا تو یہ پھر ایسی ایسی باتیں آپ کو بتا رہا ہوگا کہ جو شروع میں نہیں بتا رہا، اور جب آپ اس کو 1000ویں دفعہ پڑھ رہے ہوں گے تو پھر یہ وہ کچھ آپ کو بیان کر رہا ہوگا کہ سبحان اللہ، یعنی پڑھنے والا جس لیول کا ہے وہ اس سے ویسے نکالے۔ اس لیے ذہن میں رکھیے گا اس کا نام قرآن ہے، قرآن پڑھنے سے۔ مجھ سے اکثر لوگ سوال یہ کرتے ہیں کہ یار قرآن پاک کی کوئی بہترین تفسیر بتائیں، یہ میں کہا آپ کوئی بھی تفسیر پڑھیں گے نا
تفسیروں میں اچھا بھی ہوتا ہے، غلطی انسان ہے تو غلطی، ہر تفسیر میں غلطی بھی ہوتی ہے. جس طرح حدیث کی غلطی پہچاننا ضروری ہے، تفسیر کی بھی، اس لیے کہ تفسیر کی غلطی کا مطلب اللہ کی مراد بدلتی. حدیث میں مطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے غلط بات آئی، تفسیر میں غلطی کا مطلب اللہ کے نام، یہ بڑی غلطی ہوتی ہے. میں سب سے بہترین نسخہ آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کو کثرت سے پڑھیں آپ، اس کو پڑھتے چلے جائیں، 1 دفعہ 2 دفعہ 3 دفعہ 4 دفعہ 5 دفعہ 10 دفعہ 100 دفعہ 200 دفعہ. جس وقت آپ اس کو بہت کثرت کے ساتھ قرآن پڑھنا شروع کر دیں گے نا، اب یہ خزانے کھولنا شروع کرتا ہے. ہم لوگ عام طور پہ کیا کرتے ہیں، ڈائریکٹلی کوئی تفسیر پکڑ لی، ایک آیت پڑھی، تفسیر پڑھی تو بھائی مجھے سمجھ میں آ گئی، کبھی بھی آیت سمجھ میں نہیں آئے گی. جس وقت یہ اپنا ربط خود ملائے گا نا، جب آپ نے بہت دفعہ قرآن کو پڑھا ہوگا تو پھر یہ ایسا ربط اپنا ملائے گا، پھر آپ کو باتیں سمجھ میں آئیں گی کہ یار میں کہاں جا رہا ہوں، کہاں غلطی کر رہا ہوں، قرآن کیا کہہ رہا ہے. یہ جو ابھی میں نے اصول آپ کو سمجھایا کہ قرآن سے جب میں استدلال کرتا ہوں کوئی مفہوم، اس کو قرآن سے ہی پہلے چیک کرنا، یہ کوئی بھی نہیں کرتا. یہ وہی کرے گا جو 50 دفعہ قرآن پڑھتا ہے، اس کی عادت ہے کہ وہ ایک ہفتے میں 2 دفعہ قرآن کا دورہ کر لیتا ہے، 10 دنوں میں قرآن پڑھ لیتا ہے، وہی کر سکتا ہے. اس کو شوق ہوگا، جو طالب علم ہوگا مدرسے میں، اس کی تربیت ایسی ہوئی بھی ہوگی، بیٹا قرآن کو اپنا مرکزی رہنما بنائیے. بقیہ جو اللہ کا کلام نہیں ہے اس پر اتنا زیادہ اعتماد نہیں ہونا چاہیے جو آج کل ہو چکا ہے. اچھا، یہاں پر ایک بات اور ذکر کرنا چاہتا ہوں میں کہ آپ کی اس بات سے ایک بات اور نکلتی ہے. آپ کہہ رہے ہیں قرآن پڑھو، بار بار پڑھو، 1 دفعہ 2 دفعہ 3 دفعہ. یہ ہمارے یہاں کئی اہل علم حضرات ایسا کرتے ہیں، بولتے ہیں قرآن خود نہ پڑھو، گمراہ ہو جاؤ گے، قرآن تمہارے لیے نہیں ہے. یہ دونوں باتوں میں فرق کیا ہے؟ دیکھیں، ایسا جملہ براہ راست کسی قابل عالم دین سے میں نے نہیں سنا، میں سیریسلی بات کروں. ہاں شاید کوئی اگر ایسا کہتا بھی ہے تو ہمیں سمجھنا چاہیے اس کی مراد کیا ہے. اچھی مراد بھی اس جملے کی ہو سکتی ہے، بری مراد بھی ہو سکتی ہے. میں اس کا پلس پوائنٹ بھی نکالتا ہوں، مائنس بھی نکال دیتا ہوں تاکہ ایک بیلنس ہو جائے باہر. مائنس یہ ہے کہ ہم عوام کو اگر قرآن پڑھنے سے روک دیں گے پھر اور کیا چیز ہے جو پڑھائیں. سوال یہ ہے نا، بہت ساری تصوف کی کتابیں، ہاں وہی نا، تصوف کی کتابیں ہیں. آج کل جتنی بھی تنظیمیں بنی ہیں، تبلیغی جماعتیں لوگوں نے بنا لی ہیں، ان کے مصنفین نے جو عالم نہیں ہے کتابیں بنا دی ہیں، بزرگوں کے واقعات ایسے بھر دیے ہیں کہ جس میں نرا جھوٹ بھرا ہوا ہے، اسلام پر داغ اٹھتا ہے. وہ ہے نا کتابیں، وہ پڑھاتے رہے نا. پھر یہ تو پھر ٹھیک ہے، آپ نے اللہ کی کتاب نہیں پڑھائیں گے، اللہ کے بندوں تو کیا پڑھائیں گے. تو کبھی بھی یہ نہیں کہنا چاہیے کہ اللہ کی کتاب نہ پڑھ، بلکہ پڑھو. یہ کہنا چاہیے زیادہ پڑھو. ہاں منع اگر کرنا اس مقصد سے کوئی عالم دین منع کرتا ہے کہ ہم لوگ استدلال کرنے میں سری بہت ہوتے ہیں، جلد باز بہت ہوتے ہیں. جیسے ابھی ہم نے بیان کیا، ایک آیت تفسیر اور ترجمہ کیا. ہمارے آج کا پرابلم پتہ ہے کیا ہے؟ میں کسی جگہ پہ درس ایک جگہ میں دے رہا، ایسی ایک واقعہ یاد آ گیا. ایک جگہ میں درس دے رہا ہوں تو میں نے ایک آیت کو سمجھایا اچھے طریقے سے، اور وہ آیت کیا تھی؟ حضرت سلیمان علیہ السلام کے حوالے سے. قال الذی عنده علم من الکتاب انا آتیک به قبل ان یرتد الیک طرفک. قال، یہ آیت ہے نا کہ اس شخص نے کہا کہ جس کے بعد کتاب کا علم ہے. تو میں نے کہا کہ اس کے اندر علماء کا بڑا اختلاف رہا ہے. راجح قول میرے نزدیک بھی ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام خود تھے. تو وہاں اسی مجلس کے اندر ایک صاحب تھے کہ انہوں نے پھر کافی اعتراض کیا نا مجھ سے، اور کہ نہیں سر واضح سی بات ہے. اچھا، اب اس نے کیا کیا؟ ٹرانسلیشن نکال کے رکھ دیا کہ واضح طور پر انگلش ٹرانسلیشن تھا کہ جب ذکر ہو رہا ہے کہ ایسا شخص کھڑے ہو کے بات کر رہا ہے کہ جس کے پاس علم، آپ کیسے کہہ سکتے ہیں تو سلیمان علیہ السلام. میں تھوڑی دیر خاموش ہو گیا، ظاہر ہے بحث مباحثہ مجھے اچھا نہیں لگتا. جب محفل ختم ہوئی ہے، وہی صاحب میرے پاس آ کے بیٹھے ہیں. میں نے قرآن سے 3-4 مثالیں لا کے اس کو بتائی، سمجھ گئے. ہم لوگ سریب ہو جاتے. دیکھو عربی جس کو جتنی زیادہ آتی ہوگی نا، اس کے بعد قرآن کی 50 مثالیں بھی موجود ہوں گی. عربی کے اندر کیا ہوتا ہے کہ غائب کے سیغے کے ساتھ کبھی کبھی کلام متکلم کا ہی چل رہا ہوتا ہے، اس پہ قرینہ ہوتا ہے آگے آنے والا متکلم کا سیغہ. جیسے آپ نے عربی کی کتابیں اکثر دیکھی ہوں گی کہ مصنف لکھتے ہوئے قالا کر کے کہتے ہیں. قالا مراد ہوتا ہے قلتو، لیکن قالا سے قلتو یہ تعبیر عاجزاً تواضعاً کرتے ہیں. اس پہ قرینہ کیا ہوتا ہے؟ آگے کلام متکلم کا چل رہا ہوتا ہے، وہی پتہ چل جاتا ہے کہ اپنے آپ کو قلتو کو قالا کر کے تعبیر کر رہے ہیں. اس میں عجز کا اظہار ہوتا ہے. تو میں نے جب قرآن پاک سے اس کی دیگر مثالیں سامنے رکھی، پھر وہ سمجھ بھی گئے. تو میں نے انہیں بھی یہی نقطہ سمجھایا تھا. میں نے کہا دیکھیں کہ ہم لوگ استدلال کرنے میں سری بہت ہوتے ہیں، جلد باز بہت ہیں. وَقَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا اللہ. قرآن کے استدلال میں جلد بازی نہیں چلتی کہ آپ نے ایک جگہ ایک حصے سے ایک لفظ پڑھا اور آپ نے نتیجہ نکال لیا اور نتیجے میں دوسروں کو گمراہ بھی کہہ دیا، وہ غلط فلانا سے میں صحیح. ایک قرآن ہے، اس کو آپ جتنی دفعہ پڑھیں گے، بار بار پڑھیں گے، بار بار پڑھیں گے، جب قرآن آپ کے ذہن میں مستحضر ہوگا نا شروع سے آخر تک، اب ہیرے تو اب نکالنا شروع کرتا ہے. اس سے پہلے ہیرے آپ کو کم نکلیں گے، خزانے بعد میں نکلتے ہیں. اگر یہ مراد کسی اہل علم کی ہو کہ یار قرآن پاک پڑھیں اور سمجھیں، لیکن یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر آپ نے ابھی مہارت بھی نہیں رکھی، پورا قرآن بھی نہیں پڑھا، کسی ایک جگہ سے کوئی ایک ٹکڑا لے لیا آیت کا، اس کی ٹرانسلیشن پڑھی، عربی پر بھی گرفت حاصل نہیں، تو آپ پھر چیلنج کرنے لگ جاؤ بھائی تو عالم بھی غلط، تیری تفسیر بھی غلط.
ایسا ماحول، شاید وہ اس لیے منع کرتے ہوں. تو اس جملے کا ایک پلس پوائنٹ بھی ایک مائنس پوائنٹ بھی، لیکن عوام کو منع نہیں کرنا چاہیے، بہت خطرناک ہے. نارمل آیتیں بھی تو ہے نا، مطلب اکثر آیتیں نارمل ہی ہیں، پچھلی قوموں کے واقعات بیان کیے گئے ہیں. صرف اتنا تو اسٹڈی میں آ سکتا ہے نا کہ جناب فلاں قوم نے اللہ کی نافرمانی کی تو اللہ نے ان پر عذاب نازل کر دیا. اہل کتاب میں سے جو بنی اسرائیل گزرے تھے وہ نافرمان ہوئے، اصحاب السبت جنہیں کہا جاتا ہے ہفتے کے دن کا شکار اللہ نے منع کیا تھا، انہوں نے کیا، اللہ نے ان کو بندر بنا دیا. تو یہ اگر کوئی انسان پڑھتا ہے اور اس سے عبرت حاصل کرتا ہے، اتنا تو منع نہیں ہے نا عام انسان کے لیے. نہیں بالکل منع نہیں، میں نے تو کہا ہے بالکل اللہ کی کتاب کو پڑھنے کی دعوت دینی چاہیے نا. بہت زیادہ اسی چیز کی ضرورت ہے. ہم نے قرآن چھوڑ دیا ہے، اس لیے اب ہم ٹھوکریں کھا رہے ہوتے ہیں، ہم تصوف کی راہ میں ٹھوکریں کھا رہے ہیں، شاید فلاں راہ میں ٹھوکریں اس لیے کھا رہے ہیں، ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا ہے. آپ تک جو ہے نا کوئی ایسا کلپ پہنچا نہیں ہے جو آپ یہ کہہ رہے ہیں نا کہ وہ کوئی سنجیدہ اہل علم تک میں نے نہیں سنا اس کو کہتے ہوئے. سنجیدہ اہل علم ہی کہہ رہے ہیں، اپنے ہی فرقے والوں کو کہہ رہے ہیں نہیں بھائی یہ تمہارے لیے نہیں کتاب، یہ علماء کے لیے، یہ صوفیہ کے لیے، یہ مفسرین کے لیے، تمہارا کام نہیں ہے، جاؤ کام کرو. افسوس کی بات ہے کہ اگر تو یہ چیز سر ہے، یہ بہت زیادہ ہے. یہ تو میں رجوع کر لیتا ہوں جملے سے، نہیں بہت زیادہ ہے. ہمارے اساتذہ زور دیتے تھے قرآن پاک پر. ہم نے جس وقت حدیث پڑھنا شروع کی تھی اس سے پہلے وہ کہتے تھے قرآن پہ مہارت حاصل کرو بیٹا، حدیث پھر سمجھ میں آتی ہے، ورنہ حدیث سمجھ ہی نہیں آتی. صحیح. تو ہم کسی الگ انداز میں حدیثوں کو پڑھیں. اگر ہمارے یہاں میں نے بھی آج کل غور کیا ہے کہ قرآن پاک اور اس کی تفسیر پہ مہارت بالکل نہیں ہوتی، اور ڈائریکٹلی حدیث پڑھ رہے ہوتے ہیں، پھر ٹھوکرے بھی کھاتے ہیں. قرآن تو بنیاد ہے ہماری سر، اس کے بغیر پچھلی قوموں کی کچھ باتیں اگر انسان کو پتہ چل جاتی ہیں تو بہت اچھی بات ہے. بالکل ان پڑھ. دیکھو النبی الامی، یہ امت بھی امیین ہے. قرآن پاک میں ذکر ہے امیین کون تھے؟ جو بہت پڑھے لکھے نہیں تھے. ایسے یہ تو قرآن نازل ہی ان کے لیے ہوا تھا جو امیین تھے. تو اگر میں بولوں بھائی آپ امی ہیں، قرآن آپ ابے قرآن تو نازل ہی ہوا تھا امیین کے لیے کہ تم امی ہو، تم پڑھو، تم پھر امی سے وہاں نکل جاؤ گے کہ جہاں کوئی اور نہیں پہنچ سکتا. تو میں اگر امیین کو منع کر دوں کہ قرآن آپ نہ پڑھے، میں تو قرآن کے خلاف ہوں. یہاں پر ایک بات آپ کی اور کاٹتا ہوں. جس سے ایسا ہوتا ہے جب قرآن کی فضیلت بیان کر رہے ہوتے ہیں نا، تو بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں جناب دیکھو اسلام کا یہ ایک عمل ہے اور فلاں سائنسدان نے اس پر تحقیق کی اور اس کو پتہ چلا کہ جناب اس کا بہت فائدہ ہے سائنسی اعتبار سے. اب جناب وہ دیکھتا ہے اچھا قرآن میں بھی یہ آیا گیا، تو وہ قرآن کھول کے دیکھتا ہے، وہ دیکھتا ہے ہاں بھی قرآن میں بھی یہ ہے، لہٰذا وہ قرآن پر ایمان لے آتا ہے، مسلمان ہو جاتا ہے. تو ایک غیر مسلم جس کو عربی دور دور تک نہیں آتی، ان کو صرف انگریزی آتی ہے، وہ قرآن کے ایک عمل کو پڑھتا ہے، قرآن سے اسٹڈی کرتا ہے، ہم بڑے فضائل کے ساتھ اس کو بیان کر رہے ہوتے ہیں، لیکن عام مسلمان کو روک رہے ہوتے ہیں، گھروں میں خواتین کو روک رہے ہوتے ہیں. افسوس کی بات ہے، روکنا نہیں چاہیے. قرآن کو تو کثرت کے ساتھ پڑھنا چاہیے، بار بار پڑھنا چاہیے. صرف میں نے آپ کو جو احتیاط کی نا، جلد بازی نہیں ہونی چاہیے، اور ہر مفسر کو بھی جلد باز نہیں ہونا چاہیے. کہ ہمارے اساتذہ ہمیں جس وقت پڑھاتے تھے، اگر میں بڑا شکر ادا کرتا ہوں کہ میں نے ایسے اساتذہ سے الحمدللہ انہوں نے میری رہنمائی کی ہے کہ وہ یہ سب نقطے انہی کو کاپی کرتا ہوں میں زیادہ تر. وہ ہمیں جب سمجھاتے تھے کہ آپ نے کسی آیت سے استدلال کر کے نتیجہ نکالنا ہے تو پہلے قرآن سے چیک کرو. اچھا قرآن سے یوں چیک نہیں کرنا کہ آپ نے کوئی ایک آدھ صفحہ کھول، اس کو چیک کرنے کے لیے پورا ایک دفعہ قرآن پڑھو. آپ کے ذہن میں ہو میں اس کو چیک کر رہا ہوں، اس فوکس کے ساتھ پڑھو، خود ہی پتہ لگ جائے گا. تو اس میں تو ٹائم بھی بہت لگتا ہے، محنت بھی بہت چاہیے سر، محنت بہت لگتی ہے. لیکن پھر قرآن جب اتنی دفعہ آپ کی نظروں کے سامنے گزرتا ہے، میں نے آپ کو کہا نا کہ رب تو بعد میں کھولتا ہے، یہ تو خزانے بہت. جس طریقے سے ایک مرتبہ آپ نے بیان نہیں کیا تھا، اپن گفتگو کر رہے تھے موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ، قرآن پاک میں کئی جگہ پر آیا گیا، لیکن اللہ نے ہر جگہ مختصر بیان کیا، سورہ قصص میں تفصیل سے بیان کیا. تو اگر ایک ایک جگہ سے ہم پڑھ رہے تھے تو کچھ باتیں رہ رہی تھی اس کے اندر، اور جب ساری پڑھ لیا تو سارے شکوک و شبہات پورا نقشہ سامنے. بالکل وہ جیسے شیطان کا واقعہ ہے، آدم علیہ السلام کا واقعہ پیدائش کا، وہ جب ایک جگہ اللہ نے کئی جگہ بیان کیا نا، وہ تو اب جب ایک جگہ سے پڑھتے ہیں تو شکوک و شبہات ذہن میں آ رہے ہوتے ہیں کہ یار یہ کیسے ہوا کہ شیطان نے آدم علیہ السلام کو وسوسہ ڈال دیا، وہ تو جنت میں تھے، تو کیا شیطان جنت میں چلا گیا تھا یا کیا ہوا تھا؟ اب جب دیگر جگہ سے اس کو پڑھتے ہیں واقعہ معاملہ کی ساری باتیں کلیئر ہو جاتی ہیں. ایسا ہی ہے بالکل. ٹھیک ہے سر، بہت شکریہ، اس کی بھی بڑی اچھی وضاحت آپ نے پیش کر دی ہے. جی ناظرین، کبھی بھی ایسا نہیں ہے کہ قرآن پاک کی تفسیر کرتے ہوئے غیر سنجیدہ ماحول پیش کیا جائے یا ایک عامیانہ رویہ اختیار کیا جائے، ایسا نہیں ہونا چاہیے. بلکہ جو اکابرین مفسرین ہیں ان کی رہنمائی لیتے ہوئے، اور جو خاص طالب علم ہے جو درس نظامی پڑھ کر آتے ہیں، ان کو ذمہ داری نبھانی ہوتی ہے اس بات کی کہ اگر ایک مفسر نے بات کی ہے تو دوسرے مفسر کو بھی پڑھیں اور دیکھیں کہ دونوں میں سے کون درست ہے. اور بالکل عوام اپنی اصلاح کے لیے، عبرت حاصل کرنے کے لیے، قرآن سے موٹا علم حاصل کرنے کے لیے، پچھلی امتوں کے واقعات جو عذابات ان پر آئیں گے ان کو عبرت سمجھنے کے لیے بالکل قرآن کو پڑھا جا سکتا ہے، اس میں کوئی بری بات نہیں ہے. جو روکتا ہے شاید وہ مناسب نہیں کرتا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو قرآن سے محبت اور لگاؤ عطا فرمائے.